کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی پہچان، اپنا نام، اپنی عزت سب چھپا دیتی ہیں تاکہ ان کی اولاد کھل کے عزت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے۔ میرا شمار بھی انہی ماؤں میں سے ہوتا ہے۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے اعتماد کیا تھا، اور اس دنیا میں ایک لڑکی کا اعتماد کرنا ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی سزا بن جاتا ہے۔ اور میرا بھی اس شخص پر اعتماد کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن گیا تھا، جس کا خمیازہ میں نے ساری زندگی بھگتا تھا۔ میرا تعلق کسی شہر سے نہیں بلکہ گاؤں کے ایک چھوٹے سے محلے سے تھا۔ میرا بچپن آدھے سے زیادہ تو کچی گلیوں میں کھیلتے ہوئے گزرا تھا، کیونکہ والدہ تو والد صاحب کے ساتھ صبح سویرے ہی مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتی تھی تاکہ گھر میں دو وقت کی روٹی کا انتظام ہو سکے۔ اگرچہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن غربت کے باوجود سب لوگ عزت کے ساتھ ہی اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ میری والدہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ بیٹی، اگرچہ انسان کم کھا اور پہن لے، لیکن جو کچھ بھی کھائے اور پہنے ہمیشہ عزت کے ساتھ ہی پہنے۔ میں نے والدہ کی بات دل میں بٹھا لی تھی، کیونکہ میری والدہ میری ماں ہونے کے ساتھ ساتھ میری دوست بھی تھی، اور میں ان سے اپنے دل کی ہر بات کر لیتی تھی۔ اس لیے مجھے کبھی بھی کسی بھی دوست کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہی انسان اپنی جوانی میں قدم رکھتا ہے، کبھی کبھار وہ باتیں بھی بھول جایا کرتا ہے جس کے بارے میں اسے بار بار بتایا گیا ہو، اور میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ چند ہی دنوں کے لیے ہمارے محلے میں اپنی خالہ کے گھر رہنے کے لیے آیا تھا۔ ایک دن وہ باہر چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور میری اس پر نظر پڑی تھی۔ لیکن جو ہی میری نظر اس پر پڑی تھی، میں تو سب کچھ اپنا بھول بیٹھی تھی، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس جیسا انسان نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس جیسا پورے گاؤں میں کوئی شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے عجیب قسم کا اعتماد دکھائی دیا تھا۔ میں اس دن کافی دیر اسے تکتی رہی تھی، اور مجھے وقت گزرنے کا معلوم بھی نہیں ہو پایا تھا، یہاں تک کہ والدہ مزدوری سے واپس آنے کے بعد مجھے ڈھونڈتے ہوئے گلی میں آ گئی تھی، لیکن مجھے کسی بھی چیز کا کوئی ہوش نہ تھا۔ والدہ میری حالت دیکھ کر ڈر چکی تھی، اور وہ مجھے لے کر گاؤں میں ہی موجود ایک پیر صاحب کے پاس لے کر گئی تھی۔ پیر صاحب نے میری حالت دیکھ کر کہا تھا کہ تمہاری بیٹی پر کسی کا سایہ ہو گیا ہے۔ پیر صاحب کی باتیں سن کر میں کہا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ مجھے عجیب قسم سے ہنستے ہوئے دیکھ کر والدہ بھی یہی سمجھنے لگی تھی کہ مجھ پر سچ مچ میں سایہ ہو گیا ہے، لیکن میں کسی بھی شخص کو معلوم نہیں ہو پایا تھا کہ مجھے اس شخص سے پہلی ہی نظر میں عشق ہو چکا ہے۔ وہ ساری رات میں نے اس کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزاری تھی۔ میری سوچوں کا مرکز اس کی ہی ذات تھی، جس کا نہ میں نام جانتی تھی اور نہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں نے معمول سے تھوڑا جلدی گھر کے سارے کام نمٹائے تھے، اور میں جا کر اسی جگہ پر جا کر بیٹھ چکی تھی جس جگہ وہ کل مجھے دکھائی دیا تھا۔ ابھی مجھے وہاں پر بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ مجھے پھر دکھائی دیا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ تکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے کل سے بھی بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیا تھا۔ مجھے خود کو تکتے پا کر وہ تیسرے ہی دن میرے پاس چلا آیا تھا۔ اس دن گلی میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ مجھے بازو سے ہلاتے ہوئے ہوش کی دنیا میں لایا۔ اسے اپنے سامنے لا کر مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی تھی، اور میں بھاگ کر گھر چلی آئی تھی۔ وہ مجھے یوں بھاگتے دیکھ کر زور زور سے ہنس پڑا تھا۔ اگلے دن میرے پہنچنے سے بھی پہلے وہ اسی جگہ پر موجود تھا، اور مجھے وہاں پر آتے دیکھ کر اس نے سکھ کی سانس لی تھی۔ اسے اپنا انتظار کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی تھی۔
میں اسے لے کر گاؤں کے اس ویران حصے میں پہنچی تھی جہاں پر کوئی بھی نہ آتا تھا اور نہ ہی جاتا تھا۔ وہ سارا دن میں نے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزارا تھا۔ جب شام سے پہلے میں گھر واپس آئی تھی تو میری والدہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ والدہ نے مجھ سے جب گھر دیر سے واپس آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے جھوٹا بہانہ گھڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنی دوست کے گھر چلی گئی تھی جس کا گھر گاؤں کے کنارے پر واقع تھا۔ لیکن میری بات سن کر والدہ کو تسلی نہ ہوئی تھی، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور میرے لیے یہی سب سے بڑی بات تھی۔ اس سے روزانہ ملنا میرا معمول بن گیا تھا۔ چند ہی دنوں میں ہم دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے تھے کہ ہمیں خود بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہوں۔ اس نے کبھی بھی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش تک نہ کی تھی، اور نہ ہی کبھی اس نے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ بس باتوں ہی باتوں سے وہ میرے اندر ایک محفوظ دنیا بناتا چلا گیا تھا۔ وہ ایک ماہ کے لیے اپنی خالہ کے گھر آیا تھا اور ایک ماہ ہونے میں سے صرف چند ہی دن رہتے تھے، لیکن ہم دونوں پیار میں اس قدر آگے نکل آئے تھے کہ ہمارا ایک دوسرے کے بنا رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ جب تک وہ مجھے اور میں اسے نہ دیکھ لیتی ہمیں سکون محسوس نہ ہوتا تھا۔ اس لیے جب اس نے 5 دنوں کے بعد گاؤں سے واپس شہر چلے جانے کی بات کی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے کسی نے میرے جسم سے جان ہی نکال دی ہو، اور اس کی بھی صورتحال یہی تھی۔ اس نے کافی زیادہ سوچ و بچار کے بعد مجھ سے کہا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ نکاح کر کے شہر چلوں۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ میں تمہیں عزت کے ساتھ رکھوں گا اور تمہیں کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس کی بات ایسے مان لی کہ جیسے وہ بالکل ہی سچ بول رہا ہو، لیکن جب اس نے اپنی خالہ کے ذریعے میرے گھر رشتہ بھجوایا تھا تو پورے گھر میں بونچال آ گیا تھا۔ میری والدہ نے اسی وقت ہی انکار کر دیا تھا، کیونکہ والدہ کو وہ میرے لیے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے والدہ کو اس کے بارے میں منانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن والدہ تو میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ مجبوراً میں نے اس کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ایک رات میں اس کے ساتھ اپنا تھوڑا سا سامان لے کر گھر سے آدھی رات کو نکل آئی تھی۔ اس وقت میں نے والد صاحب کی عزت کے بارے میں بھی بالکل ہی نہیں سوچا تھا، اور جب میں اس کے ساتھ گاؤں سے نکل رہی تھی تو میں اس وقت خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی۔ جب میں نے پہلی مرتبہ شہر میں اس کے سنگ قدم رکھا تھا تو میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی، کیونکہ میں نے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، عمارتیں اور اتنے سارے لوگ کبھی بھی نہ دیکھے تھے۔ مجھے ڈرتے دیکھ کر اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اور وہ مجھے اپنے گھر لے جانے کی بجائے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا تھا، جہاں پر اس کا دوست اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس نے اسی دن ہی مجھ سے اپنے چند دوستوں کی موجودگی میں نکاح کیا تھا۔ جب میں نے قبول ہے کہا تھا، اس وقت والدہ کو یاد کرتے ہوئے میری آنکھوں میں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے تھے، لیکن اس کے ہمیشہ ساتھ کی خوشی نے مجھے میرے والدین بھی بھلا دیے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ بول کر آیا تھا کہ میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کافی مرتبہ کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلے، لیکن وہ میری بات کو ٹال دیتا تھا، کیونکہ در حقیقت وہ مجھے دنیا والوں کی نظروں میں اپنی بیوی متعارف ہی نہیں کرانا چاہتا تھا۔ لیکن میں بے وقوف اس کے پیار میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ میں اس کی
ہر بات پر یقین کر لیتی تھی۔ وہ میری ہر بات مانتا تھا اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ میں نے 2 ماہ گزارے تھے۔ وہ مجھے کسی جنت سے کم نہ لگے تھے، کیونکہ انسان اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ دنیا کو بھی جنت سمجھ بیٹھتا ہے۔ لیکن 2 ماہ گزرنے کے بعد جب میں نے اپنے حمل سے ہونے کے بارے میں اسے بتایا تھا تو وہ خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گیا تھا، اور مجھے اس کے پریشان ہونے کی سمجھ بالکل بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ لیکن جب بھی میں اس سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ خاموش ہو جاتا تھا، اور اس کی خاموشی نے مجھے اندر ہی اندر بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اچھے سے تیار ہونے اور اپنا سامان پیک کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ میں اس کے گھر جانے کی خوشی میں دل لگا کر تیار ہوئی تھی، اور میں نے اپنا سامان بھی باندھ لیا تھا، جو صرف چند کپڑوں اور ضرورت کی چند چیزوں پر مشتمل تھا۔ جب ہم اس کے دوست کے گھر سے نکلے تھے تو دوپہر کا وقت تھا۔ وہ میرے لیے اپنے ایک دوست کی گاڑی بھی مانگ کر آیا کرتے تھے۔ شام کے وقت اس نے گاڑی ایک گھر کے سامنے روکی تھی۔ جب میری اس گھر پر نظر پڑی تھی تو وہ مجھے بہت زیادہ عجیب لگا تھا، اور اس گھر میں بہت سے آدمی داخل ہو رہے تھے، اور اس گھر کی چھت پر مجھے بہت سی لڑکیاں تیار ہو کر ادھر ادھر گھومتی ہوئی نظر آئی تھیں۔ میں نے ڈر کے مارے اس کے بازوؤں کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تھا۔ وہ مجھے لے کر اس گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکی ہوں، کیونکہ وہاں پر بہت سارے مرد اور عورتیں مل کر ناچ رہے تھے۔ لیکن میں نے گھر کے اندر آنے کے بعد بھی اس کے بازوؤں کو تھامے رکھا تھا۔ مجھے اس وقت ایسا محسوس ہوا تھا کہ اگر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے بازوؤں کو چھوڑا تو میں ہمیشہ کے لیے اسے کھو دوں گی، جس میں کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتی تھی۔ وہ مجھے ایک خالی کمرے میں بٹھا کر اپنی والدہ کو بلانے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کی والدہ اور اس کا انتظار کرتے ہوئے مجھے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، لیکن وہ پلٹ کے نہ آیا تھا۔ مجھے وہاں پر بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دل کی دھڑکن میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کافی دیر ان کا انتظار کرنے کے بعد جب میں نے دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کی تھی تو دروازہ باہر سے ہی بند تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر اس دروازے کو کھولنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے نہ کھلا تھا۔ جب میری نظر دروازے کے ایک چھوٹے سے سراغ سے اس پر پڑی تھی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل پڑی تھی۔ وہ نشے میں ایک عورت کے بہت ہی قریب تھا۔ میں نے اسے آواز دے کر بلانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے میری آواز اس تک پہنچ ہی نہ رہی ہو، کیونکہ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ کافی دیر میں نے اسے بلانے کی کوشش کی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد وہ ایک عورت سے پیسوں کی گتھیاں لے کر چل پڑا تھا۔ اسے جاتے دیکھ کر میری آنکھوں میں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے تھے، کیونکہ میں سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اس نے مجھے اس عورت کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد ایک سجی سنوری لڑکی کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نے اس کے قدموں میں گر کر اس سے گزارش کی تھی کہ مجھے یہاں سے نکالو، کیونکہ میں کبھی بھی وہاں پر اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ لیکن وہ لڑکی اسی خاموشی سے چلی گئی تھی جس خاموشی سے وہ وہاں پر آئی تھی۔
اس نے کمرے سے نکلتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن میرے کمرے میں وہی عورت صبح سویرے آئی تھی اور وہ میری جانب دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس نے مجھے روتے دیکھ کر کہا تھا کہ اب تمہارا یہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ جو اس جگہ پر ایک مرتبہ آ جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں نکل پاتا، کیونکہ اگر وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو معاشرہ اسے کبھی قبول ہی نہیں کرتا۔ اس کی باتوں نے مجھے مزید ڈرا دیا تھا، لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک نہ ایک دن یہاں سے نکل جاؤں گی، اور چند ہی دنوں کے بعد میں اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ لیکن جب میں وہاں سے نکل کر اس کے دوست کے گھر کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے اس گھر کا راستہ بھول چکا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اس کوٹھے کا دوبارہ رخ کیا تھا۔ جب میں دوبارہ وہاں پر پہنچی تھی تو وہاں پر وہ عورت مجھے دیکھ کر ہنس پڑی تھی، اور اس نے مجھے جتاتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ معاشرہ تمہیں بالکل بھی قبول نہیں کرے گا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا تھا، اور اس کمرے میں خاموشی سے آ گئی تھی جو انہوں نے مجھے رہنے کے لیے دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا اور میرا حمل پیٹ بڑھنے کی وجہ سے ظاہر ہو گیا تھا۔ جب عورت کو میرے حمل سے ہونے کی خبر ملی تھی تو وہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ اسے اپنے کام کے لیے اور شخص ملنے والا تھا، لیکن میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ یا بچی اس کوٹھے پر اپنی زندگی گزارے اور وہ اسے عزتوں کے بکتے ہوئے دیکھنا پڑے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے پیدا ہوتے ہی کسی اور جگہ پر بھیج دوں گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن آن پہنچا تھا کہ میں نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تھا۔ میں نے اسی وقت دادی کو بچی دے دی تھی، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری بچی کو ان لوگوں کے حوالے کر دے گی جن سے میری بات پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری بچی کی پرورش بہت ہی اچھے طریقے سے کریں گے، اور کبھی بھی بچی کو نہیں بتائیں گے کہ میں اس کی ماں ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بچی کو کوئی میری وجہ سے تانے اس لیے دے۔ میں نے ان لوگوں کو منع کر دیا تھا، اور میں نے دادی سے کہا تھا کہ سب کو کہہ دینا کہ بچی مر گئی۔ یہ کہتے ہوئے ہی میرا دل کانپ اٹھا تھا، لیکن میں اپنی بچی کو بدنامی سے بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب میں کوٹھے پر واپس آئی تھی تو دائی نے پہلے ہی سب کو بچی کی موت کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کسی نے بھی مجھ سے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے کوٹھے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہاں پر رہنے والوں کو اس عورت کی جانب سے دیا جانے والا ضرور کرنا پڑتا تھا، چاہے ان کا دل کرے یا نہ کرے۔ میں کبھی کبھار چھپ کر اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جاتی تھی، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو یہ کبھی بھی نہیں بتایا تھا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ ایک مرتبہ میں اس سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ وہ لان میں کھیل رہی تھی۔ جس گھر میں رہ کر وہ رہ رہی تھی وہ کافی بڑا اور سٹائلش گھر تھا، اور وہاں پر رہنے والوں کی خوشحالی کی نشاندہی کر رہا تھا۔ جب میری نظر میری بچی پر پڑی تھی تو میرے قدم وہیں پر تھم گئے تھے۔ میرے دل نے کہا تھا کہ آگے بڑھو اور اپنی بچی کو گلے سے لگا لو، لیکن میں نے خود کو روک لیا تھا تاکہ میرے راز کے بارے میں کسی اور کو بالکل بھی معلوم نہ ہو پائے۔ وہ خاندان واقعی اپنے وعدے پر پورا اترا تھا۔ انہوں نے میری بیٹی کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی،
اور انہوں نے میری بچی کی تربیت اس قدر اچھی کی تھی کہ جو میں خود بھی نہ کر پاتی۔ میں ہر 2 ماہ بعد اپنی بچی سے ملنے کے لیے جاتی تھی، لیکن میں اسے دور سے ہی دیکھ کر واپس آ جاتی تھی۔ کبھی اسکول جاتے وقت، کبھی پارک میں کھیلتے وقت، جب بھی میں اپنی بچی کو دیکھتی تھی مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی تھی، اور ہر بار میرا دل ایک ہی بات کہہ اٹھتا تھا کہ میں نے بالکل ہی صحیح فیصلہ کیا ہے۔ مگر خوشی کے ساتھ ساتھ میرے دل میں یہ خوف بھی بڑھتا گیا تھا کہ اگر کسی دن میری بیٹی کو میرے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ کیا سوچے گی۔ لیکن میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی تھی کہ میں کبھی بھی کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس لیے میں نے اس سے ملنا جلنا اور اسے دیکھنا بھی کم کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے میری بچی کی اتنی اچھی تربیت کی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی برے رویے سے پیش نہ آتی تھی، یہاں تک کہ اس نے کبھی بھی کسی ملازم کے ساتھ بھی اونچے لہجے میں بات نہ کی تھی۔ ایک بار وہ ایک بوڑھی عورت کو سڑک پار کروا رہی تھی، وہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ میں ہر ہفتے اس عورت سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ ایک دن میں صبح اٹھی ہی تھی کہ میرے پاس اس عورت کی کال آ گئی تھی، اور اس نے مجھے جو کچھ بتایا تھا اسے سنتے ہی میری آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑے تھے، کیونکہ اس عورت نے بتایا تھا کہ میری بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ میں اسی وقت اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گھر سے نکل پڑی تھی، لیکن جب میں وہاں پر پہنچی تھی تو میں نے اسے شیشے سے دیکھا تھا، اور میں دیوار کے ساتھ اپنا سر ٹکا کر بیٹھ گئی تھی، اور میں نے اپنی بیٹی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنا شروع کر دیا تھا، اور جب تک ڈاکٹر نے اس کی خیریت سے ہونے کی خبر نہیں سنائی تھی میں وہاں پر ہی بیٹھی رہی تھی، اور میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دور نہیں کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا، لیکن میری بیٹی کی حقیقت کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہو پایا تھا۔ وہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہی اور زیادہ خوبصورت اور حسین ہو چکی تھی۔ ایک دن میں اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئی ہوئی تھی، وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، لیکن اس نے مجھے دیکھنے کے بعد جو کچھ کہا تھا اس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا میرا آپ سے کوئی رشتہ ہے۔ میں نے اس کی بات کو ہنستے ہوئے ٹال دیا تھا، لیکن میں نے اس سے ملنا جلنا اور کم کر دیا تھا، کیونکہ میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو میری وجہ سے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ اگرچہ میں جانتی تھی کہ میرا راز ہمیشہ نہیں چھپا رہے گا، لیکن میں نے اس راز کو اپنی جانب سے چھپانے کی پوری کوشش کی تھی، کیونکہ میری بیٹی ایک عزت دار گھرانے میں پرورش پا رہی تھی، اور وہ لوگ میری بیٹی کی مجھ سے بھی اچھی تربیت کر رہے تھے، جس کے لیے میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار تھی، کیونکہ ان لوگوں کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا جسے میں کبھی بھی نہیں اتار سکتی تھی۔ اگر وہ لوگ مجھے نہ ملتے تو میری بیٹی بھی اس جگہ کا ہی حصہ بن چکی ہوتی، جس جگہ کا حصہ میں ایک شخص پر اعتبار کر کے بن چکی تھی، اور اس ایک شخص کی وجہ سے لوگ مجھے طوائف کے نام سے جانتے تھے، اور جس جگہ پر آنے کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، وقت نے مجھے اس جگہ کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنا دیا تھا، اور اس جگہ کا حصہ بن کر میں اپنا سر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رہی تھی، لیکن میں پھر بھی خوش تھی، کیونکہ میری بیٹی ویسی ہی زندگی گزار رہی تھی جیسی میں چاہتی تھی کہ وہ گزارے، اور ایک عزت دار عورت کہلائے۔
وقت گزرتا گیا تھا، وہ دن آن پہنچا تھا جب انہوں نے میری بیٹی کی شادی کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ لیکن جو ہی میں نے اس کی شادی کی خبر سنی تھی، انجانے خوف نے مجھے چاروں جانب سے گھیر لیا تھا کہ میں وہاں پر اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے کیسے جاؤں گی، اور اگر ان لوگوں کو میری بیٹی کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہو گیا تو کیا ہو۔ جو میری بیٹی کے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، ویسے ہی ویسے میرے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ایک اندیکھی بے چینی مجھے ہونے لگی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ جس لڑکے سے میری بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، وہ لڑکا ڈاکٹر تھا، اور میں نے اس کی بہت زیادہ تعریف سنی تھی، لیکن پھر بھی میرا دل مطمئن نہ ہوا تھا۔ میں نے دن رات اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی دعا مانگنی شروع کر دی تھی کہ یا اللہ، میری بیٹی کی شادی بغیر کسی داغ کے ہو جائے، اور اس کی حقیقت کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو پائے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں حصہ لینا چاہتی تھی، لیکن دنیا والوں کے ڈر نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن آن پہنچا تھا جب میری بیٹی دلہن بننے والی تھی۔ میں اپنی بیٹی کی شادی پر جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے وہاں پر اپنی پہچان چھپا کر جانے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ میں اپنی بیٹی کو دیکھ بھی لوں اور کسی کو بھی معلوم نہ ہو پائے۔ میں نے اپنا پرانا سا دوپٹہ نکالا تھا جو میں نے اس کی پیدائش والے دن پہنا تھا۔ اس کی شادی کا انتظام ایک ہال میں کیا گیا تھا۔ جب میں اپنی پہچان چھپا کر وہاں پر پہنچی تھی تو وہاں پر بینڈ اور باجے بج رہے تھے، کیونکہ بارات آ چکی تھی۔ میں پچھلے دروازے سے ہال میں داخل ہوئی تھی جب میری نگاہ میری دلہن بنی بیٹھی بیٹی پر پڑی تو میرے ہونٹوں میں سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا تھا۔ میرا اس وقت دل چاہا تھا کہ میں جا کر اپنی بیٹی کا صدقہ اتاروں، کیونکہ اس کی آنکھوں میں موجود حیا اور اس کے چہرے پر موجود سکون اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ وہ سرخ لہنگا پہنے بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میں کافی دیر کھڑی اسے تکتی رہی تھی، لیکن پھر میں نے اس کی جانب رخ کیا تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر ایک رشتہ دار کی حیثیت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور میں نے اسے دعاؤں سے نوازا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں ہی در حقیقت اس کی ماں ہوں۔ میرے دل نے اس وقت کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا سچ بتا دوں، لیکن میرے دماغ نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ میں اپنی بیٹی پر کسی بھی قسم کا سوال نہیں اٹھوانا چاہتی تھی، اور نہ ہی میں اسے طوائف کی بیٹی کہلوا کر داغدار کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں خاموشی سے پیچھے ہٹ آئی تھی، اور میں ہال میں موجود ایک کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کھانا کھول دیا گیا تھا، اور کھانا کھانے کے بعد جب دولہا سٹیج پر آیا تھا تو اس پر نظر پڑتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی، کیونکہ وہ دولہا اور کوئی نہیں بلکہ میرے شوہر کا ہی بھتیجا تھا۔ میرا شوہر اس کے ساتھ ہی موجود تھا اور اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اپنے شوہر کو اتنے عرصے کے بعد دیکھتے ہی میرا خون کھولنے لگا تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کر اس شخص کو گریبان سے پکڑ لوں اور اس سے پوچھوں کہ اس کی میرے ساتھ ایسی کون سی دشمنی تھی جو اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس وقت میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا تھا، اور میں نے اپنے دوپٹے کو مزید لپیٹ لیا تھا تاکہ اس شخص کی مجھ پر نظر نہ پڑے، اور اگر اس شخص کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ مجھے پہچان ہی نہ پائے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی شادی پر کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتی تھی۔
اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی تھی، لیکن اس دن میرے لیے صبر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ میرا دشمن ہنستے ہوئے میرے سامنے ہی موجود تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی، صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ میں نے اس وقت خود کو بہت ہی بے بس محسوس کیا تھا۔ لوگ اسے عزت دے رہے تھے کیونکہ وہ اس کے اصل چہرے سے واقف ہی نہ تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا قسمت اتنی بھی ظالم ہو سکتی ہے؟ وہ مجھے شخص اتنے سالوں کے بعد دکھائی دیا تھا اور میں اس سے پوچھ ہی نہ پائی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا تھا۔ اگر اس کا مجھ سے دل بھر چکا تھا تو وہ مجھے طلاق دے دیتا، مجھے کوٹھے پر تو نہ بیچتا۔ میری بیٹی کا باپ اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اور اسے معلوم ہی نہ تھا۔ کبھی کبھار زندگی انسان کے ساتھ وہ سب کچھ کرتی ہے جس کے بارے میں انسان نے کبھی نہیں سوچا ہوتا، اور میرے ساتھ بھی بالکل ہی ایسا ہوا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا اس شخص سے کبھی زندگی میں سامنا ہوگا، اور میرا اس شخص سے سامنا بھی ہوا تھا تو اس دن جب میری ہی بیٹی کی شادی تھی۔ میرا وہاں پر دم گھٹنے لگا تھا، اس لیے میں ہال میں سے اٹھ کر باہر چلی آئی تھی۔ باہر آتے ہی میں نے پانی پی کر خود کو ریلیکس کیا تھا تاکہ میرا غصہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے غصے کو قابو میں کیا تھا، صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے، جسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد بارات روانہ ہو پڑی تھی۔ وہ شخص بھی اس کا کار پر سوار ہوا تھا جس کار پر میری بیٹی سوار ہو کر گئی تھی۔ جب تک وہ کار میری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو پائی تھی تب تک میں کھڑی دور سے دیکھتی رہی تھی۔ اس دن جب میں گھر میں واپس آ رہی تھی تو میں کافی مرتبہ گرتے گرتے بچی تھی۔ کوٹھے پر آتے ہی میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گر پڑی تھی۔ مجھے جب ہوش آیا تھا تو اس وقت میں ہسپتال میں موجود تھی اور میرے ساتھ کوٹھے کی مالکن بھی موجود تھی۔ اس نے مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی تھی، کیونکہ اس کے کوٹھے کا زیادہ تر انتظام میں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈاکٹر نے مجھے گھر لے جانے کا کہا تھا۔ وہ رات میں نے روتے ہوئے جاگ کر گزاری تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میں صبح کے وقت بخار سے تپ رہی تھی۔ کوٹھے کی مالکن نے میری دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک لڑکی کو مختص کیا تھا جو ہر وقت میرے ہی ساتھ رہی تھی، اور اس نے میری اتنی اچھی دیکھ بھال کی تھی کہ چند ہی دنوں کے اندر ہی اندر میں مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد مجھے اپنی بیٹی کی یاد ستانے لگی تھی اور میرا دل بے چین ہوا اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ اس لیے میں بغیر کسی کو بتائے کوٹھے سے نکل پڑی تھی، اور چند ہی گھنٹوں کے بعد میں اس جگہ پر موجود تھی جس جگہ پر آنے کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور اگر میری بیٹی نہ بیاہی ہوتی تو مجھے اس جگہ کے بارے میں کبھی بھی معلوم نہ ہو پاتا۔ جب میں وہاں پر پہنچی تھی تو میرا شوہر کار میں سے مسکراتے ہوئے نکل رہا تھا۔ اسے ایک مرتبہ پھر دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا تھا، لیکن وہاں پر چونکہ ٹریفک کی وجہ سے رش تھا، اس لیے میں نے خود کو اور اپنے غصے کو قابو میں کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری بیٹی کی خوشحال زندگی متاثر ہو اور اسے میری وجہ سے طعنے سہنے پڑیں۔ ابھی میں کھڑی اس شخص کو دیکھ ہی رہی تھی کہ میری بیٹی مسکراتے ہوئے باہر آئی تھی، اور اچانک ہی اس کی مجھ پر نظر پڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم تک گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔
اسے خود کو تکتے پا کر میں نے فوراً سے اپنا رخ موڑا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی میری جانب متوجہ ہو اور پھر اس شخص کی مجھ پر نظر پڑے، کیونکہ وہ شخص میرے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ اگر اس شخص نے مجھے پہچان لیا تو وہ سب کچھ ایک لمحے میں ہی ختم ہو جائے گا جو میں نے اتنے سالوں سے چھپایا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا تھا کہ مجھے یہاں پر بالکل بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں وہاں سے چپ چاپ چلی آئی تھی اور میری بیٹی کے سوا کسی نے بھی مجھے وہاں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے جاتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی انہی لوگوں کی جانب متوجہ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے میں نے سکون کا سانس لیا تھا کبھی۔ لیکن جب میں واپس آ گئی تھی تو میرے دل میں خود مزید بڑھاوا پیدا ہو گیا تھا کہ اگر اس شخص کی آج مجھ پر نظر پڑ جاتی تھی تو وہ سچ سب کے سامنے آ جاتا جو سب کو جلا کر راکھ کر دیتا، اور اس سچ کے سامنے آنے سے بہت سے لوگوں کی زندگی متاثر ہونی تھی۔ انسان اپنی جانب سے سچ کو چھپانے کی جتنی بھی کوشش کرے، لیکن ایک دن پھر بھی وہ سب کے سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میرے دل میں موجود خود میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، لیکن ہونی کو کون روک سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ میں برسوں یہی سمجھتی رہی تھی کہ میں نے ہمیشہ سچ کو اتنا نیچے دفن کر دیا کہ وہ کبھی باہر آئے گا، لیکن میں یہ بھول چکی تھی کہ سچ کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں۔ ایک دن شام کے وقت میری بیٹی اپنے کمرے میں موجود پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی جو اس کے بچپن کی تھیں، لیکن میں ان تصویروں میں کہیں پر بھی موجود نہ تھی۔ اچانک اس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تھا تو سامنے ایک رشتہ دار خاتون موجود تھی جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس عورت نے میری بیٹی سے کہا تھا کہ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی نے ہچکچاتے ہوئے اسے اندر آنے دیا تھا۔ وہ عورت بیٹھنے سے پہلے ہی بولی تھی کہ تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تو تمہیں جانتی ہوں اور میں تمہاری ماں کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں۔ میری بیٹی نے اس کی بات سن کر چونک کر کہا تھا کہ میری ماں تو وہ رک گئی تھی، لیکن اس کی باتوں کو سن کر وہ عورت تلخی سے مسکرا اٹھی تھی اور اس نے مسکراتے ہوئے میری بیٹی کو بتایا تھا کہ تم نہیں جانتی کہ تمہارا اصلی ماں کون ہے جسے تم آج تک اپنی ماں سمجھتی ہوئی آئی ہو۔ وہ تمہاری ماں نہیں ہے، بلکہ تمہاری ماں تو ایک طوائف ہے، طوائف۔ اس عورت کی یہ بات سن کر میری بیٹی پر طوفان آن پڑا تھا اور اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ عورت اس سے جھوٹ بولے جا رہی ہو، لیکن اس کے چہرے سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ میری بیٹی نے اس سے روتے ہوئے پوچھا تھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عورت نے اس کی بات سن کر اپنے بیگ میں سے ایک تصویر نکالی تھی اور اسے دکھائی تھی۔ وہ عورت در حقیقت وہ دائی ہی تھی جس کی مدد سے میں نے اپنی بیٹی کو بچایا تھا، لیکن اس نے ہی مجھے دھوکہ دے کر سچ میری بیٹی کو بتا دیا تھا۔ جب میری بیٹی نے اس تصویر کو توجہ سے دیکھا تھا تو اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی تھی جسے اس عورت نے ہاتھ دے کر روک لیا تھا۔ اس تصویر میں موجود بچی کے ماتھے پر وہی زخم کا نشان تھا جو میری بیٹی کے ماتھے پر موجود تھا۔ اس تصویر میں ایک عورت بچی کو اٹھا کر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی، اور وہ تصویر اس وقت کی تھی جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میری بیٹی کی پیدائش کے وقت ہی اس کے ماتھے پر ایک زخم کا نشان تھا جس کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ زخم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا،
لیکن پھر بھی وہ زخم کا نشان ختم نہ ہوا تھا۔ اس عورت نے گہری سانس لے کر میری بیٹی کو مزید بتایا تھا کہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہے اور وہ تمہیں دیکھنے کے لیے بار بار آتی ہے۔ میری بیٹی کا شک سیدھا میری جانب گیا تھا، کیونکہ وہ مجھے بچپن سے دیکھ رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ میں در حقیقت ہوں کون۔ لیکن دادی نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا کہ کس طرح میں نے اپنی زندگی قربان کر کے اس کو ایک دلدل سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد مجھے اس دائی نے ملنے کے لیے ایک ہوٹل پر بلایا تھا۔ جب میں وہاں پر پہنچی تھی تو دائی کے ساتھ موجود لڑکی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے تھے، اور میں نے اس لڑکی کو روتے ہوئے گلے سے لگا لیا تھا۔ جو ہی میں نے اسے گلے سے لگایا تھا، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں نے بھی اسے رونے دیا تھا تاکہ ہم دونوں کے دلوں میں موجود جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو سکے۔ کافی دیر رونے کے بعد ہم دونوں بیٹھ گئے تھے، لیکن کافی دیر خاموش رہنے کے بعد جو سوال اس نے مجھ سے کیا تھا اسے سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے پورا آسمان میرے سر پر گر پڑا ہو، اور اس کی جانب سے کیا گیا سوال میرے لیے کسی موت سے کم نہ تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میرا وجود آپ کے کسی گناہ کا نتیجہ ہے؟ میں نے فوراً ہی نام سر ہلایا تھا، اور میں نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا تھا کہ نہیں بیٹا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تم میری ناجائز نہیں، جائز بیٹی ہو۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی، اور کافی دیر کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ مجھے حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور میں اسے وقت دینے کے لیے تیار تھی، کیونکہ ایک دم اتنی بڑی حقیقت اس کے سامنے آئی تھی جس کے بارے میں اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس لیے وہ اپنی جگہ بالکل ہی ٹھیک تھی۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ دائی بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ میں اس سے اس کے کیے کی پوچھ تاچھ نہ کروں۔ اس لیے اسے ڈرتے اور گھبراتے ہوئے دیکھ کر میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے کافی سوچ سمجھ کر کیا ہے، کیونکہ وہ بہت سمجھدار خاتون تھی، اور اس نے ہی میرے ہر مشکل وقت میں میری مدد کی تھی، اور اسی نے ہی اتنے سال میرے راز کو اپنا راز سمجھ کر چھپایا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد یہ خبر ہر کسی کو معلوم ہو چکی تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر کو بھی۔ جب اس بات کی خبر میری بیٹی کی ساس کو ہوئی تو اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کا ماحول بدلنے لگا تھا۔ کسی نے کھل کر میری بیٹی کو تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن ان کی نظریں میری بیٹی کو بہت کچھ جتا دیتی تھیں۔ میری بیٹی کے شوہر نے اس سے کہا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں الجھن صاف دکھائی دینے لگی تھی، کیونکہ اسے بھی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کافی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پہلے پہل تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا جان سے پیارا چاچا اپنی جوانی میں یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس بھی حقیقت کو ماننے کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ اس لیے مجبوراً اس نے بے دلی سے ہی حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ ایک دن میری بیٹی نے مجھ سے کال کر کے پوچھا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میں نے اسے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا تھا کہ میں تمہیں اس زندگی کو گزارنے سے بچانا چاہتی تھی جس میں آ کر انسان کبھی بھی اس کی دلدل سے نہیں نکل پاتا، اور جس زندگی کو گزارتے ہوئے ایک عورت کی پہچان اس کی مجبوری بن جایا کرتی ہے، اور پھر معاشرے کا کوئی بھی فرد اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ ایک دن میری بیٹی نے مجھے اپنے گھر ملنے کے لیے بلایا تھا۔
جب میں وہاں پر پہنچی تھی تو وہ شخص وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا جس نے میری زندگی کو اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد مجھے دیکھ کر اس آدمی کی آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ آنسو تو میری آنکھوں سے بھی نکل پڑے تھے، لیکن میں نے اسے دیکھتے ہی اپنا رخ موڑ لیا تھا اور میں نے واپسی کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے تھے، لیکن اس شخص نے مجھے واپس آتے دیکھ کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک دیا تھا۔ جب میں نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا تو اس نے مجھے بے اختیار اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ اس کے گلے لگتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں نے خود کو رونے سے روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن میں پھر بھی خود کو نہ روک پائی تھی۔ اس وقت وہاں پر موجود سب لوگوں کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم دونوں کو روتے ہوئے دیکھ کر میری بیٹی بھی ہمارے پاس آ گئی تھی اور اس نے ہم دونوں کو گلے سے لگا لیا تھا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد پہلی مرتبہ میری فیملی ایک ساتھ ایک جگہ پر موجود تھی، جس کی وجہ سے میرے داماد نے چپکے سے ایک یادگار تصویر بنا لی تھی، جس کے بارے میں ہمیں چند ہی دنوں کے بعد معلوم ہو پایا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور میں نے بھی اسے اپنی بیٹی کے کہنے پر معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہم اپنی باقی زندگی ایک ساتھ ایک گھر میں رہ کر گزاریں۔ اس نے بھی دوبارہ شادی نہ کی تھی، کیونکہ مجھ سے بے وفائی کرنے کے بعد اسے بھی ایک لمحے کے لیے سکون میسر نہ ہوا تھا اور اس کا دل دوسری شادی کرنے کے لیے نہ مانا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس شخص کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، جو میری زندگی کا صحیح فیصلہ تھا، کیونکہ اس فیصلے نے میرے خالی دامن کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔